الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ سی ایس ایس کے امتحان کے بارے میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی فیلئر پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، تقریباً 97% لوگ اس میں کوالیفائی نہیں کرتے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ فیلئر پرسنٹیج کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، اس کا کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کی ایکسیس ٹو نالج انفارمیشن کے ایریاز بڑھ گئے ہیں، سورسز بڑھ گئے ہیں۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، لوگوں کی ایکسیس بڑے اچھے مٹیریل کے ساتھ اچھے لیکچر کو سنتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ کمپٹیشن ہے، تو جو فیل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق ہیں یا ان میں ایبلٹی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان میں ایبلٹی ضرور ہوتی ہے، تو وہ ایک غلطی کرتے ہیں۔ آج ہم اس غلطی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے کہ وہ کیا غلطی ہے۔ اکثر یوں کہہ لیں کہ میری جتنے بھی یہ پڑھانے کا تجربہ ہے یا لوگوں کو ایویلویٹ کرنے کا تجربہ ہے، اس کے پیش نظر وہ میں غلطی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی وہ بہت سارے لوگوں میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایگزام ہے کیا۔ اب یہ ایگزام تو ہے لکھنے کا۔ آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، جاتے ہی 3 گھنٹے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے 3 گھنٹے لکھنا ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ 12 پیپر 100 کے مارکس کے ہیں، تو آپ نے یہ دینے ہیں اور سارا لکھنا ہے، انگلش زبان میں لکھنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا واقعی آپ سارا سال لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں، آپ نے بڑے اچھی اکیڈمی جوائن کر لی ہیں، اچھی کتابیں خرید لی ہیں، اچھا مٹیریل آپ نے اکٹھا کر لیا ہے، اچھے نوٹس اکٹھے کر لیے ہیں، آپ نے اسٹڈی کر لی ہیں، آپ نے سن لیا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سننے کے حساب سے آپ نے کوالٹی مینٹور کو سن لیا، کوالٹی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لیں، سارا بھرا پڑا ہے۔ اب ساری چیزیں آپ نے کی، دیکھنا یہ ہے کہ 1 سال آپ نے تیاری کی ہے، کیا آپ نے جو ڈیلی اسٹڈی کیا ہے اس کو لکھا ہے؟ یہ اس کا جواب دیں۔ جو کچھ آپ نے اس دن سنا ہے، آر یو ان اے پوزیشن ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ایکسٹمپور and reproduce the same with the same conceptual clarity? This is the question. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو بھی کس انداز سے آپ نے پڑھنا ہے اس کو اور لکھنا کیسے۔ If you are not in a position to reproduce the same with the same conceptual clarity, without any grammar mistake and with good sentence structure, are you in a position at the end of the day? If not, آپ نے اکیڈمی جوائن کی، اتنے پیسے دیے، اتنا عرصہ جاتے رہے، آپ نے وہ لکھا ہی نہیں، پریکٹس نہیں کی۔ اور دوسری بات، لکھنے کے بعد آپ نے کسی مینٹور کو یا اس انسٹیٹیوشن کو جس کو آپ نے جوائن کیا ہے، آپ نے ایویلویشن کے لیے دیا ہے اور کتنی مرتبہ دیا ہے، اور انہوں نے اوکے کیا ہے کہ آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی موجود ہے، آپ اس ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں، کریٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں، گرامر آپ کی ٹھیک ہے، ٹینس آپ کے ٹھیک ہیں، اسپیلنگز آپ کے ٹھیک ہیں، ساؤنڈ ووکیبلری آپ کے پاس ہے، ریلیونٹ ووکیبلری۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے تیاری کر لی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے لکھا، اگلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی مینٹور کو آپ نے وہ چیک کروانا ہے، اس کو چیک کروانا ہے جو سبجیکٹ پر کمینڈ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ مثال میں دینے لگا ہوں آپ کو، یہ 2 میں مثالیں دوں گا جو کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو کہ اس بار سی ایس ایس میں کے پیپر میں یہ سوال آئیں گے۔ دس از گیس فرام مائی سائڈ۔ پہلا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو چیلنجز ہیں فار دا سوسائٹی، فار دا آرگنائزیشنز، فار دا ورلڈ ناؤ، گلوبل چیلنجز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، وہ ایتھیکل سائڈز میں ہیں، جاب کی ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے ہیں، سائبر اٹیکس کے حوالے سے ہیں، 5th جنریشن کا جو ایک ٹول ہے مس انفارمیشن، فیک نیوز، اس حوالے سے ہیں، اور اپرچونٹیز کے حوالے سے ہیں کہ نیو جاب کریٹ ہونے والے ہیں۔
اب اگر آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان تمام ایریاز میں اسٹڈی نہیں ہے، کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے، آپ اس سبجیکٹ کو ایسے ڈائسیکٹ نہیں کر سکتے، اور جس بندے کو آپ یہ سبجیکٹ لکھ کر چیک کروا رہے ہیں، اگر اس کا بھی اپنا پورا کمانڈ یا نالج ایسے نہیں ہے تو اٹ مینز کہ بہت بڑا ڈیفیشینٹ پوائنٹ تو آپ نے رکھ لیا۔ دوسرا، برکس ایکسپینشن، یہ آپ کا کرنٹ افیئر میں ہو، ایسے ہو، یا آپ کا پال سائنس ہو یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں، تو برکس ایکسپینشن از دیئر۔ اب برکس ایکسپینشن کے ایریاز کون سے ہیں جس پر سوال آئے گا؟ To what extent it is creating challenges for the G7 countries اور the existing Bretton Woods system، جس کے دو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں IMF اور ورلڈ بینک، اب یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، یہ اپنا نیو ڈیولپمنٹ بینک لے آئے ہیں، اور سوفٹ کے پیرالل جو کہ انٹر بینک ٹرانزیکشن دنیا میں گلوب کے لیول پر ہوتی ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس ڈومیننٹلی اس کو مانیٹر کرتا ہے، ایڈمنسٹر کرتا ہے، تو چائنا اس کے مقابلے میں ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ سارا سسٹم ریپلیس کیا جائے، سوفٹ کو بھی اور IMF اور ورلڈ بینک کے پیرالل ان دا فارم آف دا نیو ڈیولپمنٹ بینک اور AII بھی۔ تو کیا برکس کی جو ایکسپینشن ہے، ٹو وٹ ایکسٹینٹ اٹ از چیلنجنگ دا آن گوئنگ سسٹم ڈومینیٹڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ناٹ، یا اور بھی ایک بڑا ایریا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈومیننٹ پریزنٹ پولیٹیکو اکنامک سسٹم کا، کہ تھرو سینکشنز وہ کسی کنٹری کو پولیٹیکلی مجبور کرتے ہیں ٹو چینج دیئر پالیسیز۔ سینکشنز امپوز ہوتی ہیں نا، جیسے رشیا پر امپوز ہو چکی ہیں، ایران پر ہو گئی ہیں، اور کنٹریز پر بھی تھریٹ ہو جاتا ہے۔ دس از دا وے، یہ ٹول ہے ان کا، میکانزم ہے ٹو ریئلائز سرٹن پولیٹیکل اینڈس۔ اب یہ جو برکس کا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، اب جو 18 کے قریب یہ ہو گئے ہیں، تو ٹو وٹ ایکسٹینٹ دے آر گوئنگ ٹو نیوٹرلائز دا امپیکٹ آف دس سینکشن میکانزم imposed by the United States and its allies in the G7۔ اب یہ میں ایک ویسے بیچ میں بات آ گئی، میرا مطلب یہ ہے، اگر آپ ان تمام دو ہی میں نے ٹاپک آپ کو بتائے ہیں، ان کو ان تمام ایریاز کے حوالے سے ایگزامن کرنے کی، ہاں تو ڈی ڈالرائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے کہ یہ برکس چاہتے ہیں کہ جو ڈالر کمانڈ کر رہا ہے دنیا کے فائنینشیل اور اکنامک سسٹم کو اور ٹریڈ کو، اس کے پیرالل اپنی کرنسی لائیں، یا کم از کم بائی لیٹرل لیول پر اپنی لوکل کرنسی سے وہ بزنس کریں۔ تو گویا کہ یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس رن سسٹم کو، جس کو ہم کہتے ہیں واشنگٹن کنسنسس۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ٹاپک ہیں، یہ آپ ایک دن میں ایک تیار کر لیں تو دوسرا دوسرے دن کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو ان تمام جتنی میں نے اس کی ڈائمینشنز بتائی ہیں اسٹڈی کرنے کے بعد، you must be in a position to write it down and then show it to a person who knows all these things۔ اگر آپ سیریس ہیں، 365 دن، میں تھوڑا سا اس کو ایموشنلی ٹچ کر رہا ہوں اس بات کو، 365 دن اگر آپ نے پڑھا ہے تو 365 دن آپ نے اس کا بریف بنا کر سونا ہے۔ This will give you sense of achievement, sense of accomplishment, and this will bring that change in your personality, in your cognitive abilities، اور آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے، جو آپ کی لکھنے کی صلاحیت ہے، جیسے سینٹینس سٹرکچر یا کوالٹی سینٹینس سٹرکچر جو ڈیولپمنٹ، تو آپ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی اٹیمپٹ میں ناکامیاب ہوئے تو مجھے کہنا، یو فارگیٹ کہ یو آر سیکنڈ کلاس گریجویٹ، نو پرابلم۔ آپ نے BA کیا ہوا ہے سیکنڈ ڈویژن میں، نو پرابلم۔ دنیا کے سارے ایشوز، کتابیں، اچھا مٹیریل موجود ہے، ان کو آپ نے ان لائنز پر تیار کریں اور اپنی انگلش لینگویج کو امپروو کریں، یہی اصل کوالیفیکیشن ہے۔ ایسے کے ٹاپک بھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور یہ برکس ایکسپینشن بتایا، یا سوشل میڈیا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور کلائمیٹ چینج، یہ وہ 4 ایریاز ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے پیپر آؤٹ کیا، تو unless you practice daily and show it to somebody, and don't join any institution where the evaluation is not going on, this is I mean suggestion from my side۔ جہاں کوئی ایویلویٹ آپ کو نہیں کرتا اور آپ کو لکھنے پر مجبور نہیں کرتا، سمجھیں آپ کی وہ تیاری نہیں کروا رہا۔
So these were the things I wanted to present before you, or rather submit before you. So thank you very much. Hope my this talk will be of some use to you. Thank you very much for listening. God bless you.